أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ۔ پارٹی کی تھکن اتری سب کی؟ یعنی آپ کی لمبی پارٹی چل رہی تھی؟ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ زندگی میں جب اللہ آپ کو موقع دے کچھ گھومنے کا یا انجوائے کرنے کا یا کہیں جانے کا، تو پھر اس کو انجوائے کریں۔ مواقع بھی تو اللہ ہی دیتے ہیں نا، تو کوئی کچھ بھی سبب بنے تو پھر اس کو پھر فلی انجوائے کریں۔ اس میں پھر اپنے افسردہ معاملات کو یاد نہ کریں، وہ تو ساری زندگی چلنے ہیں، ہے نا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آپ کو ایک بات ملے گی۔ جب بدر کی فتح ہوئی تو اسی دن آپ کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ وفات پائیں گی۔ اور جب آپ مدینے پہنچے ہیں تو یعنی کہ اطلاع جب پہنچی ہے فتح کی، زید بن حارثہ لے کر آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ جب انٹر ہوئے ہیں تو ان کے بیٹے اسامہ کہتے ہیں ہم کھڑے حضرت رقیہ کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے، تو آپ آئے، آپ کو بتا دیا گیا، مگر آپ پڑھیں نا تو آپ کہیں نہیں پائیں گے۔ آپ سارا دن صحابہ کے ساتھ اپنی فتح انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ جو ہو گیا اسے بدل تو نہیں سکتے، وہ غم تو آ چکا ہے۔ تو صحابہ کے درمیان اور آپ کے چہرے پر خوشی اتنی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں آپ کا چہرہ 14ویں کی رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، آپ اتنے خوش تھے۔ پھر جب سب سے فارغ ہوئے پھر بیٹی کی قبر پر گئے، دعا مانگی، روئے۔ بیٹی تھی، بہت پیار کرتے تھے، آپ تو ویسے ہی اپنی بچیوں سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن بات یہ ہے جو غم آ گیا وہ تو آ گیا، وہ تو ٹل نہیں سکتا۔ تو جو خوشی اللہ نے دی، یہ اللہ کا بیلنس سسٹم ہے نا، کہ اللہ جب ہم غم میں ہوتے ہیں پھر اللہ ہمیں کوئی خوشی عنایت کرتے ہیں تاکہ ہم مینج کر سکیں۔ تو پھر جو خوشی آ جائے اس کو جیے، کیونکہ اللہ نے موقع دیا ہے نا۔ خوشی پھر آپ کے اندر ہمت پیدا کرتی ہے اس غم اس دکھ کو فیس کرنے کی۔ تو خوشی کے لیے اب ضروری تھوڑی ہے کہ بڑی خوشی آئے، کسی کی شادی ہوگی تو خوشی ملے گی، اور ضروری بھی نہیں کہ ہر شادی خوشی کا باعث بھی ہو، سیریس بات ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ خوشیاں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہوتی ہے، بڑے بڑے معاملوں میں تو پریشانیاں ہوتی ہے، جیسے شادی کے موقع پر ذمہ داریاں، جن کے بچوں کی شادی ہوتی ہے ان کے سوا سارے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ان پر ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اس کا موڈ خراب ہے اس کو منانا ہے، وہ روٹھا ہوا ہے، تو 10 مسئلے ہوتے ہیں۔ تو وہ تو شکر کرتے ہیں کہ شکر ہے ہو گئی شادی۔ تو خوشی اصل میں چھوٹے چھوٹے ایونٹس میں ہوتی ہے۔ کوئی پیارا ملنے آ گیا، کسی کے پاس آپ ملنے چلے گئے، آپ کو کوئی مزیدار کھانا کسی کو کھلا دیا ان ایکسپیکٹڈلی، کہیں کوئی پرانا دوست مل گیا اور پرانے دنوں کو یاد کر لیا بیٹھ کر، تو یہ ہوتے ہیں خوش ہونے کے مواقع، ان پر خوش ہوں بس، الحمدللہ، یہ بھی اللہ کی عنایت ہے۔ اور غم بھی اللہ کی عنایت ہے بھائی، وہ بھی اللہ کی عنایت ہی ہے، کیونکہ دیکھیں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ بتاؤ، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے نا، تو پھر جو بھی ہے وہ حکم ربی ہے نا، تو بس پھر اس پہ راضی رہنا چاہیے۔ آزمائش بھی تو اسی کی طرف سے ہے، تو یہ تھوڑی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا کھا تے کوڑا کوڑا تھو، ایسے تو نہیں گیم ہوتا، کسی بھی گیم میں ایسے نہیں ہوتا۔ رضیت باللہ ربا، ایمان بالقدر خیرہ و شرہ، حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، جو میرے رب کی رضا ہے وہی صحیح ہے، تو بس پھر خوش ہو جائیں۔ اللہ کے جو احکام ہیں، اچھا بچہ پیدا کس کے حکم سے ہوتا ہے اور مرتا کس کے حکم سے ہے؟ تو پیدائش پر خوشی ہے اور موت پر اللہ جی میرا ہی بچہ ملے ایسے، یہ تو زیادتی ہے، یہ تو زیادتی ہے، تو ظلم ہے۔ دینے والا بھی وہ ہے اور لینے والا بھی وہ۔
وہ مالک ہے، وہ بہتر جانتا ہے. تو لہٰذا جو غم کی بات ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، غم زدہ تو ہوں گے، لیکن غم کو پکڑ کے نہ بیٹھ جائیں، ڈپریشن اور مایوسی جیسی چیزوں سے نکلیں. اور اللہ ہمیں غم کے ساتھ ہی خوشی کے مواقع دیتے ہیں. دیکھیں، ان مع العسر یسرا کے دو معنی ہیں دونوں اعتبارات سے. ہر پریشانی کے بعد آسانی آئے گی، اور ہر آسانی کے دم کے ساتھ پریشانی بھی آئے گی، بندی ہوئی ہے. تو جب آپ کو آسانیاں مل رہی ہوں تو یاد رکھیں اب آگے پریشانی کا جھٹکا آئے گا، اور جب پریشانیاں آ رہی ہوں تو حوصلہ رکھیں، آگے آسانیاں بھی آئیں گی. تو کوئی بات نہیں، یہ تو ایسے ہی ہے، پھر یہ زندگی کا سائیکل ہے نا. ماشاء اللہ قرآن کی اللہ کا بڑا احسان کہ کچھ نہ کچھ ہماری زندگی میں قرآن نے ہمارے میں بدلاؤ لایا ہے. جب تمزن کی شادی، میری بیٹی کی شادی ہوئی تو سخی جب ہوئی تو آپ یقین پورا خاندان یہ گل ہوتی اتنی سخت دل ماں کہ نہ بیٹی کی شادی پہ روئی نہیں. میں کس بات پہ رو، اچھی عمر میں بیٹی کی 22 میں شادی ہوگی، میں اللہ کا شکر ادا کروں گی، وہاں پہ رونا ڈال دوں، یا اللہ میری بیٹی بیاہ کی. ابھی بھی کوئی ایسا فنکشن ہوتا ہے دیکھے جی افسر بڑی سختی ماں ہے. اگر یہ میں رونا پٹنا بھی ڈال تب بھی لوگوں نے یہ کہنا تھا شکر نہیں کہ اچھی عمر بچی کا بیاہ ہو. لوگوں نے بات کرنی ہی کرنی، لہٰذا آپ وہ کریں جو صحیح. وہ الحمدللہ استقامت دکھائی میں نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچیوں سے کتنا پیار کرتے تھے، مگر کون سی بچی کو رخصت کرتے ہوئے آپ روئے؟ یہ تو ویسی فضول بات ہے، جو کام ہونا ہی ہے. اور ویسے آپ دعائیں اور پوچھتے پھرتے ہیں، وظیفے پوچھتے پھرتے ہیں، اور جب شادی کا ٹائم آتا ہے تو آپ پٹے پٹے کے روتے ہیں. مشتاق احمد یوسفی جو ہے نا، وہ رائٹر ہیں اور مزاحیہ تحریریں ہیں ان کی. تو وہ اپنی شادی کا لکھتے ہیں کہ میری بیوی کو سب کہہ رہے تھے کہ رو، یعنی کہ دلہن نہیں روئے تو برا لگتا ہے تو رو. تو سب نے کہا، بہن نے چٹکیاں کاٹی تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو نہیں نکلا. تو جب کہتے ہم نے صحرا اٹھایا تو پھر وہ اتنا روئی. سبحان اللہ. تو مذاق کی بات ہے. دیکھیں، تھوڑا بہت تو انسان کی آنکھوں میں نمی آتی ہے، وہ تو نیچرل ہے، وہ تو شکر گزاری میں بھی آتی ہے. اور ظاہری بات ہے بھائی، بہت مشکل ہے، یعنی انسان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ نہ قدری نہ ہو ہماری بچی کی. لیکن یہ جو رونا ہے یہ فلموں نے زیادہ ان کیا ہے نا، کہ وہ ویڈیو بھی، جس نے فنی ویڈیو بنا کے ڈالی ہوئی تھی کہ باپ بیٹی کو رخصت کر رہا ہے نا، تو بیٹی دوڑ کر واپس آ کے باپ کے گلے لگ گئی. باپ نے پھر پیار شیئر کر کے بھیجا 3-4 دفعہ، تو پھر باپ نے تھپڑ مارا. تو مذاق کی یہی بات ہے، لیکن واقعی یہ ڈرامے ہیں. اتنا رونا کسی کو بھی نہیں آ رہا ہوگا، اتنا رونا تھوڑا بہت نیچرل ہے، نیچرل ہے، لیکن اتنا رونا کسی کو نہیں آ رہا ہوگا. تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کریں، اور سچی آنسو تو تنہائیوں میں آتے. لہٰذا روئیں، ضرور روئیں. بیٹی کی رخصتی سے پہلے رات میں اٹھیں، تہجد پڑھیں، روئیں، اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ اس شادی میں عافیت ڈالے. تو باقی وہ غمناک گانے لگاتے تھے نا رخصتی کے موقع پر، بابل کی دعائیں لیتی جائیں، وہ ایسے ٹریک تو آپ لگا کر تنہائی میں بیٹھیں گے تب بھی روئیں گے. وہی کہہ رہی ہوں نا کہ آپ وہ ایسے ٹریک، ہم جب چھوٹے تھے تو رخصتی کے ٹائم میں ٹریک لگائے جاتے تھے، یہ گانے چلائے جاتے، تبھی تو میرے ذہن میں ابھی تک. تو اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کے لگا کے بیٹھیں گے نا تب بھی آپ روئیں گے. تو ابھی بھی وہی ہے. اب یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں تو آپ دیکھیں کوئی بھی نارملی کوئی بھی نہیں رو رہا ہوتا. جتنا انسان حقیقت پسند ہوتا جاتا ہے نا، رونا دھونا تھوڑا کم ہوتا جاتا ہے. ہاں، تو خوش رہا کریں جی، خوش رہا کریں. زندگی میں اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ حساب دینا مشکل ہو جانا ہے ہمیں. اور انہیں میں سے ایک نعمت ہے زبان اور بیان. تو اس کا کچھ حق ادا کریں، اور اللہ کی کتاب کی زبان و بیان کو سیکھنے کی کوشش کریں. سکھانے والی ذات اللہ. ہم نے پڑھا حروف ہجا میں الف با تا سا. با، تا اور تا کو پراپر پڑھا. با
کہ حروف کا सेट जो है उसका नाम क्या है, आप बताओ. बा नाम क्या है? हरूफ हिजा तो सारे ही है ना. जो बा का सेट है इसका नाम है हरूफ शफविया. ये अदा होते हैं होठों से और इसमें 4 हर्फ हैं, बा, फा, मीम, वाओ. दूसरा सेट है ता का और ये है हरूफ रिताइया, इनका नाम है. ये 3 हर्फ है, ता, दाल, तो. और फिर सा का सेट है और इसमें भी 3 हरूफ हैं और ये अदा होते हैं जुबान की नोक जब सनाया उलिया की जड़ में सुनाया उलिया के किनारे से जाकर लगती है. और इनको कहते हैं हरूफ लिसाविया. हरूफ निताइया और हरूफ लिसाविया में सिर्फ एक डिफरेंस है. हरूफ निताइया में जुबान की नोक जाकर सनाया उलिया की जड़ में लगती है और हरूफ लिसाविया में जुबान की नोक जाकर सनाया उलिया के किनारे के नीचे लगती है. तो ये अदा होते हैं. दोनों में 3-3 हर्फ हैं. हरूफ निताइया में ता, दाल, तो हैं और हरूफ लिसाविया में सा, जाल, जो. अब आ गया जीम. जीम जो है ये हरूफ शजरिया का सेट है. अब यहां मैंने आपको बताया था बा का जो सेट है ये आप उर्दू में भी ऐसे अदा करते हैं सिवाय वाऊ के. ता का सेट आप सारा उर्दू में ऐसे ही अदा करते हैं, सिर्फ तो को मोटा नहीं करते. सा का मखरज नया है, वो उर्दू में हम नहीं यूज करते, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी हरूफ लिसाविया की. अब जो जीम हरूफ शजरिया है ये भी उर्दू का ही मखरज है, सिर्फ आपको मखरज पता नहीं है क्योंकि मखरज पर कभी गौर नहीं किया. चलिए जीनत से ट्राई करते हैं. जीम बोलिए. कहाँ जुबान लगी? दोबारा बोलो, गौर करो. फिर बोलिए. जुबान की हरकत पर गौर करें, दाढ़ों पे नहीं. हो रही है. आज बोलिए, आज. आप बोलिए. फिर बोलिए. कौन सा हिस्सा कहाँ टच हुआ? हुआ कि पढ़ के बताया है? आप बोलिए जरा. कहाँ से अदा हुआ? फिर बोलिए. कौन सा हिस्सा जुबान का, सेंटर का, जुबान की नोक, जुबान का पिछला, कौन सा हिस्सा? पिछला मतलब? अच्छा. आज जी, आज नोक से थोड़ा सा पीछे वाला हिस्सा है, बताइए। नोक से पीछे वाला हिस्सा सेंटर होता है. जुबान को अगर आप देखें तो जुबान का ऑलमोस्ट सेंटर ऊपर तालु के सेंटर से जाकर लगता है, जिसकी वजह से ये तीनों हरूफ अदा होते हैं. जीम, शीन, या. सबसे ज्यादा ये वाज़े या में होता है. जीम बोलते हुए आप नोटिस करें, जीम बोलते हुए आपकी दाढ़ें नहीं मिलती बेटे, आपकी जुबान की साइडें लग जाती हैं तालु के साथ, बीच में गैप रहता है. जुबान का सेंटर की साइडें तालु की साइडों के साथ चिपक जाती हैं और बीच से जुबान थोड़ी सी ऐसे झुकी हुई होती है और उसमें से ज ज का सुकून निकलता है. जी. दाढ़ें तो बाकायदा खुली होती है. अब जो शीन है, शीन, शीन, इसमें बहुत कम हिस्सा जुबान का लगता है, मगर बहरहाल जुबान का दरमियान ही का हिस्सा तालु के साथ लगता है. हल्का हल्का टच होता है, प्रेशर नहीं आता. और जुबान बिल्कुल ऐसे ऐसे बन जाती है टनल की तरह और फिर उसमें से का साउंड निकलता. और या में सबसे ज्यादा आपको क्लियर होगा. या, या, या. प्रॉपर जुबान की साइडें प्रेशर के साथ जाकर आपके तालु के साथ लगती हैं और फिर आप अदा करते हैं, मगर ये साइडें आपकी जुबान के सेंटर की होती. तो तीनों का मखरज ये है कि जुबान का दरमियानी हिस्सा तालु के दरमियानी हिस्से के साथ जाकर लगता है तो अदा होते हैं. बाकी तो डिटेलिंग है जो मैंने भी आपको बताई.
وہ تو ڈیٹیلنگ ہے، لیکن ایز اے سیٹ ہماری زبان کا درمیانی حصہ ہمارے تالو کے درمیانی حصے کے ساتھ جا کر ملتا ہے تو ادا ہوتا ہے. جیم میں یہ پریشر درمیانہ ہوتا ہے، شین میں بہت ہلکا ہوتا ہے، اور یا میں پراپر ہوتا ہے، مضبوط، پھر جا کر یہ ادا ہوتے ہیں. تو جیم، شین، یا. ابھی تک ہم نے کوئی ایسا حرف نہیں پڑھا جو داڑوں سے ادا ہو. داڑوں کی تو بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، زبان، دانت، تالو، ٹھیک، داڑیں آئیں گی پر ابھی نہیں. جیم، شین، یا. جیم پہ آپ کو داڑوں کی فیلنگ اس لیے آئی کہ جب تالو سے لگتا ہے نا تو تالو اور داڑیں تو جڑی ہوئی ہیں، تو زبان کے درمیانی حصے کی سائڈیں جب جا کر تالو سے لگتی ہیں تو وہی داڑوں کے مسوڑے بھی ہیں نا، تو وہ ظاہر ہلکا پھلکا ٹچ تو آتا ہی ہے. تو اس وجہ سے آپ کا دھیان داڑوں کی طرف گیا. تو زور جو پڑتا ہے وہ زبان اور تالو کے پریس ہونے کا پڑتا ہے. یہ بالکل اردو والا مخرج ہے، کوئی فرق نہیں ہے، صرف اتنا ہے اردو میں ہم لمبا نہیں کرتے، عربی میں ہم اس کو لمبا بولتے ہیں. نام جو ہے حرف کا، جیم اردو میں ہم کہتے ہیں جیم، لیکن عربی میں اس کے اوپر بڑا مد ہوتا ہے تو اس کو لمبا کرتے ہیں 3 الفوں کے برابر. جیم، پورا بولے، لمبا پورا بولے، اردو والا ہی ہے نا. اب شین بھی اردو والا ہے، لیکن اردو میں بھی ہم شین کو لمبا نہیں کرتے. شین، سین، شین. تو عربی میں اس پر بھی بڑا مد ہے، نام کے اوپر حرف کا نام جو ہے شین، اس پر بڑا مد ہے، تو اس وجہ سے اسے پھر لمبا بولتے ہیں، 3 الف لمبا کر کے. شین، وہی اردو والا. پھر ہے یا. تو اردو میں جیسے ہم بولتے ہیں آدھا، وہ اردو کا پروننسیشن یہ یا، لیکن عربی میں وہ ایک الف ہوتا ہے، یا، جیسے با، تا، اس طرح یا. اردو میں تو ہم یا بھی نہیں بولتے نا، اردو میں ہم بولتے ہیں یہ. تو عربی میں یا ہے اور یہ ایک الف لمبا ہے. یا، یا، بولیے، وہی اردو والا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، صرف اردو میں ہم مخرج نوٹس نہیں کرتے. تو عربی میں مخرج نوٹس کرنا ہے، اور مخرج کیا ہے؟ زبان کا درمیانی حصہ تالو کے درمیانی حصے کے ساتھ جا کر لگتا ہے تو یہ حروف شجریہ ادا ہوتے ہیں. باقی کس میں زیادہ لگتا ہے کم، وہ ڈیٹیلنگ ہے، دل چاہے تو سمجھ لیں، نہ چاہے تو ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کو آتے ہیں، یہ اردو والے ہی ہیں. جیم، سین، یا، یا، بس. اب یہ جو جیم، شین، یا ہے، شین کی صفت ہے پھیلنا، تفشی. تو جب بھی عربی میں آپ شین ادا کریں گے تو آپ شین کو پورا ادا کریں گے، بس. وشمسی، وش، اردو میں ہم ایسے نہیں بولتے ہے نا، شمسا، شمس. لیکن جب عربی میں ہم بولتے ہیں تو شین پر ہم ہلکا سا رکتے ہیں، ہے نا. الشمس، یہ جو ش کا ساؤنڈ ہے یہ حصہ ہے شین کا، یہ شین کی ذاتی صفت ہے، تفشی، پھیلنا، اس کی آواز پھیلتی. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے، جو جیم ہے اس میں کلکلا ہے، با میں کلکلا ہے، تو میں کلکلا ہے، دال میں کلکلا ہے. یہ کلکلے والے 3 حرف ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا. با پر وقف ہوگا تو پڑھیں گے اب، اب، اب. دال پر وقف ہوگا تو پڑھیں گے اد، اد، اد. اور تو پر وقف ہوگا تو پڑھیں گے آپ، ایت، اوت. اور جیم پر وقف ہوگا تو اج، ایج، اج، آج، ایج، اج. پنجابی والا آج ایگزیکٹلی وہی ہے نا. پنجابی آج تو کیا کرنا ہے کہ نہیں کرنا، وہی آج ہے. ٹھیک ہے. تو کلکلا ہے اس کی صفت. ظاہر ہے اردو میں ہم کلکلا کرتے نہیں ہیں، ہم شعوری کلکلا تو نہیں کرتے، غیر شعوری کلکلا ہم ہر لفظ میں کر رہے ہوتے ہیں.
لال سوٹ پہن لو نا، لال. تو وہ پھر جو عربی میں بھی جب ہم جہاں جہاں لام آتا ہے نا، نارملی اردو والے ہلا دیتے ہیں، لیکن شعور نہیں ہے. ظاہر ہے سیکھ لیں گے انشاءاللہ. تو جیم پر کیا ہے؟ کلکلا. مخرج صرف آپ نے سمجھنا ہے، انفارمیشن کے لیے یاد کر لینا ہے. مخرج درست ہے آپ کا، مخرج کو چھیڑنا نہیں ہے. بعض لوگ شین کو سین بولتے ہیں تو ان کو کریکٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن جو صحیح بولتے ہیں ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں. جیم کو میں نے پاکستان میں کسی کو غلط بولتے نہیں پایا. ہاں، بعض بنگالی جو ہے وہ بیچارے نہیں بول پاتے پراپر، وہ زا کا ساؤنڈ کرتے ہیں، بلکہ اکثر بنگالی نہیں بول پاتے، وہ جیم کو ز کے ساتھ بدل دیتے، جیسے جلد کو زلد بولیں گے. تو وہ ان کا پرابلم بیچاروں کا ہے، انہیں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. انڈیا پاکستان میں نے نہیں یہ دیکھا. جیم سبھی صحیح بولتے ہیں، انڈیا والے شین کا ساؤنڈ نہیں کر پاتے. کئی لوگ، سب نہیں، کئی لوگ وہ شمس کو سمس بولیں گے، ان کو اپنی شین کی پریکٹس کرنی پڑتی. پاکستان والوں کے لیے آسانی ہے. پنجاب والوں کے لیے را کی پریکٹس بہت کرنی پڑتی. پنجاب والوں کو کھڑی بولی کی عادت ہے نا، پنجابی جو ہے بیسیکلی وہ کھڑی بولی ہے، تو وہ اس وجہ سے پھر یہ دقت آتی ہے، لیکن وہ بھی دور ہو جائے گی. پریکٹس میں ایک سمن پرفیکٹ. لیکن آپ دیکھیے کہ کتنی ساری چیزوں سے اللہ نے آسانی دے دی ہے نا. آپ ایک دفعہ یہ سوچیں، جب ایک چائنیز بندہ مسلمان ہوتا ہے یا ایک فرینچ بندہ مسلمان ہوتا ہے تو وہ کس طرح سیکھتا ہے نا. یہ ایک اسپینش جب مسلمان ہوتا ہے تو وہ قرآن کیسے سیکھے گا؟ اس کو کتنی محنت کرنی پڑے گی. اس کو تو ایک بھی حرف کا نام نہیں آتا. ہمیں تو آتے ہیں، ہمیں تو 4-5 کو صحیح کرنا. جی لیکن آپ نے کتاب کا ہے، ایک لکھا ہوا ہے اور ایک چھوٹی. عربی میں کوئی لیٹا نہیں، کوئی بیٹھا نہیں، عربی میں ایک ہی آ ہے. یہ لکھنے کے انداز ہے، اور یہ پتہ کیوں ڈال دیتے ہیں؟ تختی پوری کرنے کے لیے. یعنی کہ انہوں نے تختی بنائی ہوئی ہے نا، تو تختی کے خانے میں ایک، اب خانے میں کیا لکھیں؟ تو وہ پھر وہ یہ لکھ کر اپنا نا وہ بیلنس پورا کر لیتے ہیں پیج کا. عربی میں ایک ہی یا ہے. بعض جگہ پر لکھنے میں گول لکھنا آسان ہے، بعض جگہ پر لمبا لکھنا آسان ہے. بڑی یہ لکھنی آسان ہے، بعض جگہوں پر چھوٹی یہ لکھنی آسان ہے. یہ لکھنے کا فرق ہے، بولنے میں فرق نہیں ہے. یہ جو بولنے میں فرق ہے یہ اردو زبان میں ہے. عربی میں تو اے ساؤنڈ ہی نہیں ہے، تو لہذا نہ ای یعنی چھوٹی بنتا ہے نہ چھوٹے بنتا. وہاں تو صرف ایک ساؤنڈ بن سکتا ہے یہ کے ساتھ، اور وہ ہے یا، آ والا ساؤنڈ. تو یہ صرف رسم الخط کا فرق ہے، رائٹنگ کا پرننسیشن کریں گے. یا از یا ایوری ویئر، ٹھیک ہے. تو اس کی ادائیگی جو ہے سیم ہے. ہاں ایک بات ہے، جیسے واؤ کا آپ نے دیکھا کہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، واؤ متحرکہ اور واؤ لین، واؤ مدہ ادا نہیں ہوتا. حمزہ ادا ہوگا حلق سے، وہ بھی ہم نے حرف حلقی کیے نہیں ہے، لیکن الف مد نہیں ادا ہوگا نا، وہ الگ ادا ہوگا. تو یا بھی مد ہے نا، تو یا متحرکہ تو ادا ہوگا یہ حروف شجریہ کے مخرج سے، لیکن یا مد ادا نہیں ہوگا. مدوں کی ادائیگی الگ ہے. ٹھیک، کلیئر. 3 حرف ہیں جو مد بنتے ہیں، حرف بھی ہے اور مد کا سبب بھی ہے. الف، واو، یا، بطور حرف ان کے مخرج الگ الگ ہے. حمزہ کا مخرج حلق ہے، اور واو کا مخرج ہونٹ ہے، اور یا کا مخرج ہے زبان اور تالو کا درمیانی حصہ. لیکن جب یہ مد بنتے ہیں تو ان تینوں کا مخرج الگ ہو جاتا ہے. مد کا مخرج ابھی کیا نہیں ہے تو اس کو بحث نہیں کریں گے. ٹھیک. تو یا متحرکہ ادا ہوگا زبان اور تالو کے درمیانی حصے کے ملنے سے. ٹھیک ہے.
یا یو ادا ہوگا. سمجھ گئے؟ کلیئر؟ جی جی، وہ یا جس کے اوپر حرکت ہو. تو ٹرم ہے یا متحرکہ، مشکل لگے تو وہ یا جس پر حرکت ہو. ٹھیک. جب یا ساکن ہوگا تو کیا بن جائے گا؟ اگر اس سے پہلے زیر آ گئی تو وہ مد بن جائے گا. ٹھیک. اور اگر اس سے پہلے زبر آ گئی تو کیا بنے گا؟ لین بن جائے گا. اور اگر پیش آئی تو کوئی پڑھا ہے کبھی قرآن میں؟ جس طرح واؤ کو زیر کے ساتھ پڑھنے کی آپ کو کوئی اگزامپل نہیں ملے گی، یا کو پیش کے ساتھ بھی ڈھونڈتے رہے. سمجھ گئے؟ تو یا لین بھی یہیں سے ادا ہوتا ہے جہاں سے یا متحرکہ، یہ وہی واؤ والا رول ہے. واؤ متحرکہ اور واؤ لین ادا ہوتے ہیں ہونٹوں سے، لیکن واؤ مد کے ساتھ جائے گا. تو یا لین اور یا متحرکہ ادا ہوگا حروف شجریہ کے مخرج سے، اور یا مدہ جو ہے وہ مد کے ساتھ جائے گا. سمجھ آ گئی؟ کوئی اس پہ کنفیوژن تو نہیں؟ الحمدللہ. وہ تو پوچھا کرے. تو ان کا نام ہے حروف شجریہ. شجر کس کو کہتے ہیں؟ شجر کہتے ہیں جھگڑے کو، اور درخت کو بھی کہتے ہیں. اصل میں شجر جھگڑے کو کہتے ہیں. جھگڑے کو کیوں کہتے ہیں؟ جھگڑا پھیلتا ہے نا. تو درخت کو شجر کیوں کہا گیا؟ درخت بھی پھیلتا ہے، وہ بھی زمین کو پھاڑ کے نکلتا ہے، پھر وہ گرو کرتا ہے، پھر اس کی بہت ساری برانچز بن جاتی ہیں. تو شجر ایسی چیز کو کہتے ہیں جو پھیل جائے. اسی لیے جو خاندان کا نسب ہوتا ہے اس کو بھی شجرا کہا جاتا ہے. وہ بھی تو پھیلتا ہے، ملٹی پلائی ہوتے جاتے ہیں نا. تو حروف شجریہ وہ حروف جن کی آوازیں پھیل جاتی ہیں، جن میں صفت ہے. نام رکھنے میں دو قومیں بہت اچھی ہیں، ایک عرب اور ایک اصل انگریز. یعنی ہم تو سبھی کو انگریز کہتے ہیں نا، یو کے والے، ولایت والے بہت اچھے نام رکھتے ہیں، اور سب سے فضول نام ہم رکھتے ہیں. ہاں، چیزوں کے ہوں یا سڑکوں کے ہوں یا بچوں کے ہوں. گڈی، موٹو، گولو، چھوٹو. ہاں، عجیب و غریب. اور اب ذرا فیشن والے نام ہیں تو ان میں بھی عجیب و غریب ہیں. اذان، ایان، فجر، جو بولا بھی نہیں جاتا کیونکہ لفظ تو فجر ہے. فجر تو نام ہی نہیں ہے. فجرہ کا مطلب کیا ہے؟ کاٹنا، پھاڑنا. فجر، عشاء. مطلب کچھ ہونا. تو سب سے برے نام رکھنے والے ہم ہیں. غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ روڈ. اور ڈا لما روڈ نہیں، جڈا لما تسی نام رکھ دیتا ہے. کیپٹن شیخ احمد حقانی شہید روڈ. کون رکھتا ہے ایسے نام بھائی؟ ہم جیسے بے وقوف لوگ. روڈ وہی ہے. میری زندگی میں انڈر پاسز کے نام چوتھی دفعہ چینج ہوئے، ہے نا. اور اب ہر انڈر پاس میں دو دو نام لکھے ہیں نا. وہ رند روڈ، وہ رند صاحب کون ہے جی؟ نام رکھنے میں ہمارا کوئی ثانی نہیں، نام بگاڑنے میں. ہم نے اسلام کا نام بھی بگاڑا ہوا ہے، اپنے ماں باپ کا بھی بگاڑا ہوا ہے، اپنے ملک کا بھی بگاڑا ہوا ہے، اپنی سڑکوں کا بھی بگاڑا ہوا ہے، اور اپنے بچوں کا بھی خیر سے بگاڑا ہوا ہے. کچھ دن پہلے ایک صاحب، ایک عزیز ملنے آئے. تو بٹو بٹو بٹو، اچھے ماشاءاللہ، بڑے معزز، بڑے اچھے آدمی، سلجھے سب بٹو بٹو. تو میں نے کہا کہ اصل نام کیا ہے آپ کا؟ تو امتیاز حسین. کتنا اچھا نام ہے. اچھا، زبان تھکتی ہے گھر والوں کی ان کو امتیاز کہتے ہوئے. بٹو بٹو، وہ بھی کاکا ہے. یعنی کہ ایک 50-55 سال کا لمبا چوڑا اونچا بندہ، سوچے عجیب ہی لگتا ہے. وہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے اور بڑے سمجھدار آدمی، وہ اچھی بات کر رہے تھے. تو ایک بندہ سمجھدار، پڑھی لکھا،
बड़ा, और वो बैठ कर समझदारी की बात कर, 2 मिनट बाद आवाज पड़ती, बिट्टू, रे बिट्टू, ओए बिट्टू। आपने बचपन में कर लिया जो करना था, आप तो उसका सही नाम पुकारिए। अजीब कहानियां बनाई हुई हैं हमने। पर मैं आपको बताऊं, नाम इफेक्ट करता है, नाम इफेक्ट करता है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, निकनेम नहीं रखो, असल नामों से पुकारा। वो बंदा अपने आप को मुअज्जिज समझता है। अब देखिए एक बात, कि जिसकी आप इज्जत करते हैं उसको आप फुल नेम लेते हैं, है ना, और जिसको आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं उसे आप निक नेमों से पुकारते हैं, या फिर जिसका आप मजाक उड़ाना चाहें। जैसे जिस टीचर से आप प्यार करते हैं आप उनका सर जी नाम लेते हैं, और साथ, और जिस टीचर से आप चिढ़ते हैं तो फिर उनके नाम रख लेते हैं, चिढ़ते हैं ना। अब यानी कि निक नेम क्या है, या हिकारत है और या ओवरलाड है, और दोनों चीजें क्या है, किरदार की तबाही, एक इंसान की किरदार की तबाही। जिसे आप जिम्मेदार समझते हैं, जिसे आप बाबाकार समझते हैं, उसे आप पूरे नाम से बुलाते हैं। तो नाम से बुलाया करें ताकि अगला अपने आप को मुअज्जिज महसूस करे। खाली पूरा नाम आप लेना तो आप देखेंगे कि अगले का रवैया आपसे बदलेगा। तो ये भी एक सोच है, अल्लाह इसकी भी तौफीक दे। तो हरूफ के भी नाम है भाई। अब यही जीम उर्दू में बेचारा मासूम सा, मजलूम सा, है ना, तो अरबी में जैसे ये जीम होता है तो वरना कहते हैं ये क्या आया है। हाँ हाँ, फर्क पड़ जाता है। फौरन आप कहते हैं ये कैसे अदा हुआ है। उर्दू में तो हम ऐसे नहीं बोल सकते, खाली नाम ही तो सही किया है भाई, और क्या किया है। तो ये नामों की दुरुस्तगी। तो ये हरूफ के नाम है। ये जो आप बोलते हैं ना कि ये क्या है, बच्चे को, छोटे बच्चे को, ये क्या है अलिफ, ये क्या है बा, ये क्या है हा, ये हरूफ के नाम है। ठीक है, साउंड्स हम साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ के नाम और साउंड सेम है, कुछ के नाम और साउंड अलग है। तो बहरहाल जी ये हरूफ शजरिया है, इसमें भी 3 हरफ हैं, जीम शीन या। ये अदा होते हैं हमारी जुबान के दरमियानी हिस्से के तालु के साथ मिलने से। जीम शीन या। झटका किसी में नहीं आएगा। उर्दू में हम झटका बहुत करते हैं, तो अरबी में भी जीम नहीं करना, इसमें भी कलकला नहीं। शीन विदाउट कलकला, विदाउट झटका। और या पर झटका ज्यादातर देते हैं, या नहीं, या नहीं, या। या अलिफ मद है, हमजा साकिन नहीं है यहाँ। जो इसम नाम जो लिखा गया है ना, वो या जबर अलिफ या है असल में। वो या और साथ हमजा साकिन नहीं है कि आप उसको या कर दो। ठीक, या। तो नामों में भी टेक्निकलिटी है और बड़ी प्यारी है ये। खैर, और साकिन करके अदा करेंगे, आज, इज, उज। पढ़िए, आज, इज, उज। ध्यान बस किस चीज का रख रहे हैं, मोटा नहीं करना, बारीक है और कलकला है। आज, इज, उज। आज, इज, उज। अब जब आप साकिन करेंगे तो बाकायदा आपकी जुबान हल्की सी बेंड होकर दरमियान से ऊपर लगेगी। रवा लफ्ज का हर्फ का इस्म अदा करते हुए उतना मखरज वाजे नहीं होता, लिहाजा मखरज की प्रैक्टिस हमेशा हर्फ को साकिन करा के इसीलिए कराई जाती है। तो आप देखें, आज, जुबान, अगला हिस्सा जुबान का ऐसे नीचे चला जाएगा और सेंटर ऊपर पूरा जाकर आपका चिपक जाएगा। आज, इज, उज। हुआ, हुआदा, आश। बिल्कुल आपकी जुबान जो है ना तालू के पैरेलल ऐसे नीचे चली जाती है। यानी ये उल्टा करके मैं बताऊंगी, ये तालू है ना, तो ये जो हाथ है, ये आप समझ लीजिए जुबान है। तो जुबान जो है ना आगे से ऐसे बकायदा ऐसे नीचे चली जाती है, और ये एक ऐसा बनता है स्लोप जिसमें से ये आवाज निकलती है। और ये वाली जगह जो है ना, ये एक दूसरे के साथ टच, ये जुबान का सेंटर और ये तालू का सेंटर एग्जैक्टली टच नहीं होती, लेकिन उनकी साइड में मिली। आश,
یہ جو ش کا ساؤنڈ ہے اس کو لمبا کیجئے. یہ صفت تفشی ہے, یہ شین کی صفت ہے. اش, ایش, اوش, اور پھر آ گیا ای. آئی, یا کا لین ہو جانا ہے نا زبر کے ساتھ. آئی, آئی, آئی. ای تو یہاں سے ادا ہونا ہی نہیں ہے, تو اوئی ہوتا, اگر اوئی ہوتا ٹھیک ہے, تو یا ایز اٹ از ادا ہوگا, اور پھر یا متحرکہ یا, اور یا لین. آئی, آئی. آپ دیکھیں زبان کے سینٹر کے کنارے جا کر تالو سے لگ جاتے, اور تالو کے ساتھ رگڑ کھا کر آواز نکلتی ہے. آئی. ٹھیک. آج, ایج, اج, آج, ایج, اج, آش, ایش, اوش, آئی. اب آئی میں تھوڑا سا کم واضح ہوتا ہے مخرج, یا میں زیادہ ہوتا ہے. اور اس میں یاد رکھیں کہ زبان کے سینٹر کے کنارے جا کر آپ کی تالو کی سائڈوں سے لگتے ہیں, اور ظاہر ہے کسی حد تک آپ کی داڑھوں سے بھی لگیں گے, لیکن بیسیکلی یہ تالو سے ہی ادا ہو رہا ہے. تالو کے ساتھ رگڑ کھا کر تالو کے ساتھ ایسے راؤنڈ ہو کر آواز باہر آتی ہے. یا تالو کے اپر پورشن کے ساتھ باقاعدہ رگڑ کھا کر نکلتی ہے. آئی میں تو رگڑ واقعی باقاعدہ کلیئر ہوتی ہے. آئی. ٹھیک ہے, تو یہ حروف شجریہ کا مخرج ہے. با کو کا جو سیٹ ہے حروف شفویہ کا, وہ ہونٹوں سے ہے, اور اس کی پریکٹس دوہرا لیتے ہیں. ہونٹوں کے تر حصے کے ملنے سے با ادا ہوتا ہے. اب, 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 اور دوسرا حرف ہے فا. فا ثنایا علیا کے یعنی کہ اوپر والے دو دانتوں کے کنارے کا نرمی سے نیچے والے ہونٹ کے تر حصے پر لگنا, اس کا مخرج ہے. آف, ایف, اوف. اور ہمارے ہونٹوں کے خشک حصے کے ملنے سے میم ادا ہوتا ہے. ام, ام, میم کی صفت کیا ہے؟ صفت پہلے سوال سنا کریں, سمجھا کریں, پھر جواب دیا کریں. مخرج نہیں پوچھا, صفت. وائبریٹنگ کیوں ہوتی ہے؟ وائبریٹنگ تو کوئی صفت ہو نہیں سکتی نا, وائبریشن ہوتی ہے, مگر کیوں ہوتی ہے؟ یہ تو کوئی ریزن نہیں ہے. با میں بھی ہونٹ ملے تھے, پر با میں تو وائبریشن نہیں ہوئی. غنہ, اس وائبریشن کو غنہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, با کی صفت کیا ہے؟ غنہ. سوری, با کی نہیں, میم کی, میم کی, آئی مسٹک. میم کی صفت کیا ہے؟ غنہ. اگر کبھی غلطی سے کوئی حرف غلط بول جاؤں تو بتا دیا کریں. میم کی صفت کیا ہے؟ غنہ. اور با کی صفت کیا ہے؟ کیا؟ با میں وائبریشن ہوتی ہے, کر کے بہاؤ. با کی صفت کیا ہے؟ کوئی اور بتائے, آپ نے نہیں بتانا. ابھی تو بتا کر بیٹھی ہوں بیٹے, وہ تو مخرج ہے نا. صفت کیا ہے جو دوسروں میں نہیں ہے, با میں ہے؟ کلکلا, ابھی تو بتایا ہے, ابھی تو بتایا ہے. دیکھیں مخرج ایک بات ہے, صفت دوسری بات ہے. صفت کیا ہوتی ہے؟ جو آپ کو دوسرے سے الگ کرے. جیسے آپ کہتے ہیں اے بچہ میرا بڑا چنگا, اے بہت غصے والا ہے. صفتیں ہیں نا, ایک کو غصہ جلدی چڑھتا ہے, دوسرا ٹھنڈے مزاج کا ہے. تو ہر حرف کی اپنی صفت ہے. ایک ہی مخرج سے تا ادا ہو رہا ہے, ایک ہی مخرج سے دال ادا ہو رہا ہے, ایک ہی مخرج سے تو ادا ہو رہا ہے, مگر تینوں میں فرق کیا ہے؟ صفت کا ہے. تا باریک ہے اور کلکلے کے بغیر ہے.
दाल बारीक और कलकला है उसमें, तो मोटा है और कलकला है उसमें, तो तीनों अलग अलग हो गए, हालांकि मखरज एक है। जैसे एक माँ बाप की औलाद अलग अलग होती है, क्यों अलग अलग होती है? हर एक की अपनी आदतें हैं। तो ये एक ही माँ बाप की औलाद होगी ना, एक मखरज के अदायगी से होने वाले हरूफ है, लेकिन सब अलग अलग है, क्योंकि इनकी भी आदतें अलग है। उसी आदत को सिफत कहते हैं, तो सिफत भी याद रखनी है ना। सिफत क्या है? कलकला। तफशी, दो चार सिफतें हैं, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, ठीक है। वैसे तो सिफतों का एक पूरा चार्ट होता है, पर वो नहीं मैं रटवाने लगी आपको, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, तो साथ साथ करते जाए, बजाय इसके कि पहले एक चीज पढ़े, फिर दूसरी पढ़े, फिर चौथी पढ़े, जरूरत ही नहीं। बा की सिफत है कलकला, और मीम की सिफत है गुन्ना। फा आपने पढ़ लिया, और वाओ, वाओ होगा होंठों की गोलाई से अदा, वाओ, और यही से वाओ लीन अदा होगा आओ। इससे ज्यादा वाओ को साकिन करके हम नहीं बोल सकते, क्योंकि जेर के साथ वाओ आएगा नहीं, और पेश के साथ वो वाओ मद होगा, वो मद के मखरज से अदा होगा। तो वाओ होंठों की पूरी गोलाई से अदा होगा, आओ, होंठ गोल करेंगे, ठीक है। फिर हरूफे निताइया यानी ता वाला सेट है, ठीक। अगर आपको हरूफ के सेट्स के नाम याद नहीं करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पहले हरफ को उनका नाम बना ले, जैसे बा का सेट, ता का सेट, ये स्लैंग है। तो ता का जो सेट है यानी निताइया का, इसमें हमारी जुबान सनाया उलिया की जड़ में लगेगी और हरूफ अदा होंगे। ता, तो इसको साकिन करके प्रैक्टिस करेंगे, कैसे? आत, ईत, उत, आत नहीं करेंगे, ये कलकला है। आत, ईत, उत, ठीक है। और फिर आ गया दाल, दाल भी बारीक रहेगा और इसमें कलकला है। आद, ईद, उद, और फिर ता आ गया, यानी कि तोए। तो जो है इसमें कलकला भी है और इसमें मोटा करना भी है, और मोटा करने के लिए जुबान की जड़ को हलक के पास से उठाना, मुंह राउंड बिल्कुल नहीं करना। तो आप तो, एक तो, ऊत तो, आप तो, एक तो, ऊत तो। फिर लिसाविया आ गए, यानी कि सा का सेट। हमारी जुबान की नोक सनाया उलिया के किनारे के नीचे आएगी तो हरूफ लिसाविया अदा हो। इनकी सिफत एक है सारों में, ये नर्म हरूफ है, ये नरमी से अदा होते, इनमें कोई वाइब्रेशन नहीं होती, इनमें कोई जो है ना करख्त पना नहीं होती। सा, जा, लो, मोटाई वगैरह अलग मसला है। देखें जैसे ता, ता बोले ना, करख्तगी है इसके अंदर, कुव्वत है। ता बा के अंदर है, बा, बा एक कुव्वत है, लेकिन सा, सा कितना भी आप बोले, सा है ही नरम, उसके अंदर नरमी है। दाल, दाल आप देखिए पूरी शिद्दत का लफ्ज है, दाल, दाल, लेकिन जाल जब आएगा, दाल, 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 अब कितना ऊंचा बोले, वो है ही नर्म, जैसे बाज लोगों का मिजाज नर्म होता है। इसी तरह आप देखें तो माशाल्लाह, तो, 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 और आप जो बोलता है मेरी तरह, तो आप उसको कहते हैं तोते यार बोल दिए, तोता भी तो टैं टैं करता है। तो में करख्तगी है, जो उसकी गोलाई की वजह से थोड़ी सी कम महसूस होती है, मोटाई की वजह से, लेकिन जो आप देखें फौरन नर्म हो जाता है। जो, 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 समझ गए? तो इस पूरे सेट की एक खास सिफत है, और वो है नरमी, इसको नरमी से अदा करती, ठीक। तो आस पढ़िए, आस, आस, एज, मिलकर पढ़िए, एज, उस,
आफ, आल, एफ, ए, उफ, उस, आव, आल, एव, ए, ओव, उ, आव, आल, एव, इन, ओव, उ, आव, आल, एव, इन, ओव। उ, अगर आपने जरा मेरे मुंह पे तवज्जो दी हो, माउथ पे, तो मैंने अपनी जुबान एक बार भी नहीं हटाई, हटानी नहीं पड़ती, वही से अदा होते जाते। प्रैक्टिस जब करे ना तो जुबान को रोक कर करे, फिर इनकी होगी, क्योंकि उर्दू में हम किसी हर्फ को ऐसे अदा नहीं करते, जुबान बाहर निकाल कर अदा नहीं करते, तो निकालें और फिर करें। आह, आल, इफ, ए, उस, उ, आग, आल, इज, इन, उज, उ, आग, आल, इज, इन, उज। उ, नोटिस किया मैंने जुबान अंदर नहीं की। तो ये आप इस तरह से ही प्रैक्टिस में करें कि जुबान थोड़ी सी बाहर निकालें, और प्रैक्टिस में आप हल्की सी प्रॉपर निकाल लें, वैसे इतनी काफी होती है, लेकिन शुरू में आदत नहीं ना होती तो वो पीछे चली जाती है वापस, जैसे ही बोलने लगती है ना तो स्लिप हो जाती है। सीरियसली ये सबको प्रॉब्लम आती है, और मच्छी वांगू ना पीछे परत जाती है, हाथ से स्लिप हो जाती है जैसे मछली, तो जुबान दांतों से स्लिप हो जाती है, तो इससे थोड़ी सी ज्यादा निकाल लो, ठीक, और फिर उसको रोक लें और यही से अदा करें। अफ, इफ, उस, अफ, इफ, उस, अफ, इफ, उस, कहीं नहीं जाएगी जुबान। तो फिर जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आपका जहन इसको समझ लेगा, तो फिर जब भी आप सा बोलने लगेंगे ना, दिमाग को सिर्फ एक समझाने की जरूरत होती है, दिमाग ऑटोमेशन पर है, वो कहता है अच्छा अच्छा सा बोलने जुबान कर दो, वो फिर खुद ब खुद होता है। मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी होगा। मैं भी तो जुबान नहीं निकालती थी ना, उर्दू वाले ही है ना हम। तो फिर जब अरबी पढ़ी तो शुरू में ये हुआ, फिर जब दिमाग ने सीख लिया तो अब सा बोलते हुए निकालनी नहीं पड़ती, खुद ही आ जाती, क्योंकि दिमाग को पता है शी इज गोइंग टू प्रोनाउंस सा। तो दिमाग को सिर्फ एक बार टीच करने की जरूरत होती है, बाकी आपके दिमाग के पास इतना ज्यादा डेटा है, और वो इतना ज्यादा, जैसे आप सर्च जो चीज कर रहे हो ना, तो आप खाली जे फर्ज करें कि आप टीम वर्क पर सर्च कर रहे हैं, तो आप 2-3 दिन से कर रहे हैं या सुबह से कर रहे हैं, तो दोबारा बैठे आप खाली टी लिखेंगे ना तो टीम वर्क की सारी चीजें खुद ही खोल देंगे। तो जब ये आपका बनाया कंप्यूटर इतना सुपर फास्ट है, तो ये जो रब का बनाया कंप्यूटर है, आप इसको क्या समझते हैं? इसको ढंग से यूज तो करो भाई, इसको तकलीफ तो दो, फिर देखो ये बहुत फास्ट है, सोच है आपकी। फिर आगे हरूफे शजरिया। अब इनमें सब में एक ताकत है और दूसरा तफशी। वैसे तफशी बेसिकली सिर्फ शीन की सिफत है, लेकिन बाकियों में भी फैलने वाली आदत होती है, और ये सारे बड़ी कुव्वत वाले हरूफ है। प्रैक्टिकली तफशी शीन की सिफत है, खास है। जीम की सिफत क्या है? सिफत पूछी है, नाम नहीं पूछा। आप पहले सवाल सुना करो बेटी, फिर जवाब दिया करो। देखो एक बहुत अच्छा जो उसूल है ना, वो ये है सवाल का सही जवाब देना, ठीक है। यानी कि जैसे आप पेपर कर रहे हैं, तो पेपर में सवाल आया कि जहीरुद्दीन बाबर के ऊपर नोट लिखे। फर्ज करें आप नोट लिख आए अकबर पर, और आपने अकबर के बारे में जो लिखा सही लिखा, मगर जवाब तो कटेगा, क्योंकि पूछा बाबर के बारे में गया था, आप क्यों अकबर के बारे में लिखा है। तो हमेशा सबसे पहले सवाल समझे। हेस्ट मेक्स वेस्ट। मेरी आवाज को अपने दिमाग तक पहुंचने का टाइम तो दो, ठीक। अच्छा, मैंने ये पूछा जीम की सिफत क्या है? सलाम, कलकला होता, आता है ना जवाब। सिर्फ अपने आप को सोचने का टाइम दो, सब दिया करें। अच्छा जी, शीन की सिफत क्या है? आज बताइए, मैंने बार बार बताइए। तफशी, मुझे पता है आप लोगों को पता है, मैं इनको याद कराना चाह रही हूँ। तफशी ये सिफत इकलौती है, सिर्फ शीन में है और किसी में नहीं है। इसका मतलब है, तफशी का असल मतलब होता है शीशे के टूटने से जो आवाज फैलती है ना, उसको कहते हैं। तो शीन में ये है ना, शीन की आवाज फैलती है। जैसे भी प्रैक्टिस में मैंने आपसे कहा आश, इश, ओश, इस साउंड को इश को तफशी के, और ये सिर्फ और सिर्फ शीन की सिफत है और किसी की नहीं है। और सिफत है, सिफ्त नहीं है। सिफत है, लफ्ज जो होता है ना, सिफत होता है, सिफ्त नहीं। पंजाबी में सिफ्त होता है, सिफत नहीं होगा।
وہ آپ جانے پنجابی جانے، لیکن عربی میں صفت نہیں ہوگا، صفت ہوگا. سواد زیر سی فا زبر تا فت، صفت. ٹھیک ہے، اور غلط نہیں ہوگا، غلط ہوگا. تو غلط کو غلط نہیں بولنا، صحیح بولنا ہے. تو غلط، نوٹ غلط. یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس جو بہت زیادہ فیل ہوتی ہیں نا، تو جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا بہتر کریں. ویسے اس سے قرآن کا کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن جو پڑھا رہا ہو اس کی ہر چیز پکڑی جاتی ہے، تو تھوڑا سا موٹی موٹی غلطیوں کو صحیح کر. خیر، صفت ہوگا، صفت نہیں ہو. اور صفت کیا ہے شین کی؟ تفشی. منہ سے بولو تو صحیح اللہ کے بندو. نیا لفظ ہے، مجھے پتا ہے نہیں آ رہا، منہ سے نکالیں گے تو آئے گا. تفشی، تفشی، تفشی. ہاں نیا لفظ ہے، نئی چیز ہے، پر یاد تو کرو. نئی وہ ریسیپیز کر لیتے ہو نا، تو یہ بھی آ جائے گا. تفشی. ہاں جی. اچھا جی، ان کی پریکٹس بھی کر لیں. اج، اج، اج. کیا صفت ہے جیم کی؟ کلکلا. شاباش. اسی لیے ہم اس کو اج کر رہے ہیں. اور جیم کا کلکلا زیادہ مضبوط ہے رادر دین با. ہاں، جیم میں زیادہ مضبوط کلکلا ہے، با کا کلکلا ہلکا ہے. آپ بہت زیادہ اب نہیں کر سکتے، اب، اب. لیکن جیم میں آپ پورا کلکلا کرتے ہیں دبا کر، اج. آپ اس میں اج نہیں کر سکتے. تو کلکلے کے بھی لیولز ہیں، ہلکا کلکلا، درمیانہ کلکلا، ہیوی کلکلا. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. بہت کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی لیولز ہیں، 3 لیولز ہیں: ہلکا کلکلا، درمیانی کلکلا اور بھاری کلکلا. ٹھیک ہے، تو اسے کلکلا صغرا، کلکلا کبرا وغیرہ کہتے ہیں. کبھی کوئی پوچھے تو کچھ سانو پتا ہے، لیکن اس میں پڑھنے کی یعنی کہ بہت ہائی لیول پر آپ جائیں تو سیکھیں. بیسکس کے لیے آپ کو صرف یہ پتا ہونا چاہیے کہ با پر کلکلا بہت مضبوط نہیں ہوتا، دال پر بھی بہت مضبوط نہیں ہوتا، جیم کا کلکلا بہت مضبوط ہے. ٹھیک ہے، تو کا کلکلا بھی مضبوط ہے. آپ ات کریں گے تو سمجھ نہیں آئے گی، آپ کو پورا کرنا پڑتا ہے. آپ پر تو با کا تا کا کلکلا بھی مضبوط ہے. ٹھیک، تو یہ فرق ہے. کلکلا کے 3 لیولز ہوتے ہیں، اور وہ خود بخود ہی پتا چل جاتے ہیں. علم کے لیے بات دماغ میں رکھیں. جیسے ہی آپ کسی کو بتائیں نا، ایسے بندے کو جس کو تجوید غلطی سے سیکھ لی ہو کہ میں تجوید سیکھ رہا ہوں، تو وہ فوراً آپ سے سوال پوچھتے شروع کر دیتے، جیسے خود تو آئنسٹائن ہے نا تجوید کے. تو پھر وہاں اچھا، جس کو اچھا بھلا آ رہا ہے اور وہ غلطی سے محفل میں بیٹھے ہیں اور 8-10 لوگ بیٹھے ہیں، اور ماں نے کہہ دیا میری تھی یا شوہر نے کہہ دیا میری بیوی تجوید سیکھ رہی ہے، تو اب آپ سے سوال شروع ہو گیا. آپ کو لگتا ہے جو مجھے آتا ہے وہ بھی بھول گیا. اور پھر وہ سوال جان بوجھ کے، جب تجوید سیکھی ہے 1-2 سال لگا لیے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون سے کوسچنز ایسے ہیں جو نہیں پوچھے کروائے جاتے، وہ پھر وہی کوسچن پوچھتے ہیں، کیونکہ مقصد اگلے کو جج کرنا ہوتا ہے. یہ بہت بری بات. لیکن ہماری سوشل سیٹنگ ایسی ہے کہ اگر ہمیں پتا چل جائے نا اگلا کچھ سیکھ رہا ہے، تو ہم یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ لے تو کی سیکھنا پہ سیکھیا تو میں ہے. لہٰذا وہ آپ سے کوسچننگ شروع کر دیتے ہیں. اول تو ہونی نہیں چاہیے. آپ کون ہے؟ آپ ٹیچر ہیں اس کے. اور دوسری بات، پھر وہ جان بوجھ کے وہ سوال پوچھیں گے جن کو پتا ہوتا ہے ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ وہ آپ کو جواب نہ دینا چاہتے ہیں. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ آپ اسپیچ لیس ہو جائیں، آپ جواب نہ دے سکے، وہ آپ کو منہ توڑ جواب دینا چاہتے ہیں. تو یہ بڑی بدقسمتی کی باتیں ہیں، لیکن یہ ہیں. اسی لیے جو اہم چھوٹے سوال ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ کو پتا ہونا چاہیے، اور آپ کو یہ بھی اعتماد ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کو کہ لے تینوں ایس سیٹ دا نام نہیں آتا، انہیں کو نہیں جی ہم نے انٹینشنلی یاد نہیں کی. کیونکہ مجھے ایک بات بتائے، آپ سیٹ کا نام یاد کر لیتے ہیں، آپ نے کہاں یوز کرنا ہے؟ کہیں بھی نہیں کرنا نا. آپ نے مہینے بعد بھول جانا ہے، آپ کے استعمال میں نہیں آنا. تو ہم ٹائم کیوں ویسٹ کریں؟ ہاں، جنہوں نے آگے پڑھانا ہے ان کو چاہیے یاد کریں، کیونکہ انہیں ہر دفعہ بتانا ہے. چلے آپ مجھے بتائیں، میتھس پڑھا، میٹرک تک سب نے پڑھا، تو وہ جو ہمارے اسکوئر ہوا کرتے تھے ان کے نام ہوتے تھے نا.
تو A जमा B इक्वल A जमा B प्लस 2AB वाला स्क्वायर, इसका क्या, इस फॉर्मूले का क्या नाम था? याद करते थे ना? और इनके नाम याद है, इसके इस्तेमालात, नाम, इनमें टाइप से 6 फॉर्मूले थे, सब ने रट्टे मारे। अब आते नहीं आते, क्योंकि हमारी लाइफ में यूज नहीं हुए ना। बहुत सारी चीजें जिन पर हमने अपना बहुत टाइम लगाया वो कभी जिंदगी में काम नहीं है। बिल्कुल। और आपको याद है कि वो हम सारे जो हैं वो हमने ज्योमेट्री के जो मसाइल थे कितने याद किए? अच्छा, एक मसले का नाम ही बता दो। नहीं याद ना? मैट्रिक में याद किए, खप खप के, मर मर के, रातें लगा लगा के, और जिंदगी में कभी उनमें से कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ। तो आज उन मसलों के नाम तक याद नहीं है। और एक टाइम था कि उस मसलों का एक एक लफ्ज एग्जैक्टली याद। देन व्हाई वी शुड वेस्ट आवर टाइम? लिहाजा बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहे, ठीक है? अल्लाह आपको बरकत दे। दोबारा प्रैक्टिस करते हैं जी। आज, आज, इज, इज, उज, उज, अश, आज, इश, उश, या, 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 आई, 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 और बस। क्योंकि ई ने कहाँ चला जाना है किस सेट में? मद्दा में। और ऊ कहाँ जाएगा? उई कहाँ जाएगा? वो है ही नहीं, वो सिर्फ उर्दू में है उई। मुझे यहाँ चोट लग गई, वो अरबी में नहीं है। तो देख ले कितनी हसीन जुबान है, कितनी ज्यादा ये जो है अपनी जगह पर प्रैक्टिकल है। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत ज्यादा, और कोशिश ये करें कि प्रैक्टिस ना छोड़ें। अगर आप ज्यादा नहीं भी कर सकते तो 2-2 3-3 दफा हर एक की करें। प्रैक्टिस के बगैर आपको ये नहीं आएगा। जिसको बहुत जरूरत हो टाइम की, जैसे जीनत के बच्चों के पेपर हो रहे हैं, जाहिर है उसे टाइम बच्चों को देना ही है, मगर आप सबने कमी नहीं करनी। प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, प्रैक्टिस के बगैर नहीं आएगा। जैसे रियाज के बगैर गाना नहीं आता है ना। और आप देखें कि जो नाचते हैं मजाक के अलावा, वो कितनी प्रैक्टिस करते हैं। आपके खिलाड़ी कितनी प्रैक्टिस करते हैं? पैसे के लिए है सारा कुछ। तो हमें तो अल्लाह जन्नत देने वाले, है ना। जो कुरान को रवानी से पढ़ेगा, कयामत के दिन किसके साथ होगा? करामुल बरारा के साथ, कुरान लिखने वाले फरिश्तों के साथ, साहिब वही फरिश्तों के साथ। और जो कोशिश करता रहेगा और उसको नहीं आएगा, और उसका दर्जा उनसे 2 गुना होगा। तो इतने बड़े आजाज के लिए तो कोशिश करनी चाहिए। वो जैसे आज का आज कल कला है, क्या होता है? कुछ भी नहीं। एक वर्ड होता है ना, हाँ, साकिन, आई, भाई, हरफे लीन, या और वाव दोनों के मुतहर्रिक साउंड के अलावा उनके मखरज से लीन अदा होगा। वाव का आउ, सॉरी ऊ, क्या मुझे भी कंफ्यूज कर देते हो? आउ, वाव का आउ होगा, ऊ जो है वो मद्दा में है, वो मद्दा के साथ चला जाएगा। और जो या है इसका आई अदा होगा, और ई जो है वो हरफे मद्दा के साथ चला जाएगा। वाव में जेर के साथ आपको वाव का इस्तेमाल नहीं मिलेगा, और या पेश के साथ सकून में आपको इसका इस्तेमाल नहीं मिलेगा। तो जो मखरज है वाव का और जो मखरज है या का, वाव मुतहरिका और वाव लीन, याए मुतहरिका और याए लीन मखरज से अदा होंगे, और वाव मद्दा और याए मद्दा मद के मखरज में चले जाएंगे। आई, या, आई, क्लियर? चलिए, सुभान अल्लाह, आज हमने इतना ही पढ़ना था। आगे बढ़ते हैं, अल्लाह हमें बरकत अता करे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।